السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں سمیع اللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویلکم ٹو مائی چینل انفو برین۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایک مشہور سیریز ڈیریلیس ارطغرل کو دکھایا جا رہا ہے، اور ارطغرل کے ایک کردار بامسی ایلپ کو بہت سے لوگوں نے کافی پسند کیا ہے، اور اب اس کردار کو کرلوش عثمان میں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ ان کے مداح بن گئے ہیں۔ دونوں سیزنوں میں دیکھنے کے بعد لوگوں کے اندر تاریخ کے اس اہم کردار کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بامسی ایلپ کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات جو کہ آپ نے اس سے پہلے کہیں نہیں سنی۔ دوستو، مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ دوستو، بامسی بیرک ایلپ ترکی کی تاریخ کا ایک افسانوی کردار ہے اور بہت سی لوک کہانیوں میں بھی پایا گیا ہے۔ اوغز ترکوں کی سب سے مشہور کتاب دیدے کرکت میں ان کے بارے میں کافی کچھ بتایا گیا ہے، جو کہ ان کی سوانح عمری پر لکھی گئی ہے۔ اس میں آزادی کے لیے ایک ایسے وقت کی جدوجہد کو بیان کیا گیا ہے جب اوغز ترک مختلف چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے۔ کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ایک بار تمام اوغز کے شہزادے اور بیز ایک جگہ پر جمع ہوئے۔ ان سب کے بیٹے بھی وہیں پر تھے۔ یہ چیز دیکھ کر بے بوری بے رونے لگا کہ اللہ نے سب کو بیٹے دیے ہیں، لیکن اس کو ایک بھی بیٹا نہیں دیا جو کہ اس کی خدمت کر سکے اور اپنی حیثیت کو مضبوط بنا سکے، کیونکہ بیٹا نہ ہونے کی صورت میں میرا خاندان تو مکمل ختم ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر تمام شہزادوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بے بوری بے کو بھی بیٹے سے نواز دے، اور اسی مجمع میں بیٹھے ایک اور بے بچن نے بھی ان سب شہزادوں سے درخواست کی کہ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میرے ہاں بھی ایک بیٹی ہو جائے۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد بے بوری بے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور بے بچن بے کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد بے بورے بے نے اپنے کچھ تاجروں کو استنبول کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس کے بیٹے کے لیے کچھ تحائف لا سکے۔ ان تاجروں نے استنبول سے کچھ تحائف خریدے اور واپس بے بورے کے پاس آنے کے لیے چل دیے۔ واپسی کے سفر میں ان تاجروں پر اوونک قلعے کے کچھ کافروں نے حملہ کر دیا۔ عین اس وقت بے بورے کے بیٹے نے آ کر ان تاجروں کی مدد کی اور تمام کافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ تاجر بے بورے کے بیٹے کو نہیں جانتے تھے اور نہ ہی بے بورے کے بیٹے نے ان تاجروں کو اپنا تعارف کروایا، کیونکہ وہ یہ تحائف اپنے والد کے ذریعے وصول کرنا چاہتا تھا۔ خیر، اس بہادری کے بعد تاجر اس بہادر لڑکے سے بہت متاثر ہوئے۔ یہ نوجوان اپنے والد کے خیمے میں واپس چلا گیا اور کافروں کے حملے کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ جب ان تاجروں کی واپسی ہوئی تو انہوں نے بے بورے کے پاس اسی نوجوان کو پایا۔ یہ دیکھتے ہی تمام تاجروں نے اس نوجوان کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ جب سوداگروں کو معلوم ہوا کہ یہ نوجوان بے بورے کا ہی بیٹا ہے تو انہوں نے ساری کہانی بے بورے کو سنائی اور بے بورے کو بتایا کہ کیسے اس کے بیٹے نے دشمنوں کی گردنیں کاٹی۔ یہ سب سن کر بے بورے بہت خوش ہوا اور اس کے بعد اوغز شہزادوں کے ایک اجتماع میں اس نوجوان کو بامسی بیرک کا نام دے دیا گیا۔ اس کے بعد بامسی بیرک بے بچن کی بیٹی بانو چچک سے ملنے گیا اور اس کو کچھ تحائف دیے اور ساتھ ہی سونے کی ایک انگوٹھی بھی دی، جو کہ اس بات کی نشانی تھی کہ دونوں اب منگنی کے حق میں ہیں۔ اس کے بعد بامسی اپنے والد بے بورے کے پاس آیا اور ان کو اپنی خواہش کے بارے میں بتایا، اور اس کے والد نے بھی رضامندی کا اظہار کیا اور اس طرح دونوں کی شادی ہو گئی۔ بامسی بیرک کو کئی طرح کی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بامسی نے تقریباً 16 سال کی عمر قید میں بھی گزاری، لیکن آخر کار رہا ہو گئے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل کے سیزن میں بانو چیچک کی شادی دوان ایلپ سے ہوئی تھی اور بامسی بیرک کی شادی حفصہ خاتون سے ہوئی تھی، جو کہ رائٹر کی طرف سے ایک ٹویسٹ کریٹ کیا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ حقیقت میں بامسی بیرک کی شادی بانو چیچک سے ہوئی تھی۔ بامسی بیرک ایک نہایت رحم دل اور نیک دل انسان تھا جو ہمیشہ خوش رہ کر زندگی گزارتا تھا، خود بھی ہنستا تھا اور دوسروں کو بھی ہنساتا تھا۔ دوستو، تاریخ میں بامسی ایلپ کی موت کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا کہ وہ آخر کتنا عرصہ زندہ رہا اور کب اس کی موت واقع ہوئی، لیکن اس نے اپنا جتنا وقت بھی دنیا میں گزارا صداقت اور ایمانداری کے ساتھ گزارا۔ دوستو، یہاں پر میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بھی بتاتا چلوں
کہ ارطغرل سیریز کے اندر بامسی کو صرف اس افسانوی کردار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شامل کیا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں بامسی بیرک کا ارطغرل غازی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دونوں الگ الگ دور میں پیدا ہوئے، اور یہ بات واقع میں ہی ایک خوش آئند بات ہے کہ ڈرامے کے رائٹر نے بامسی بیرک کو اس ڈرامے کے ذریعے خراج تحسین پیش کیا، اور اس سیریز کے بعد تاریخ کے اس اہم کردار کو بہت سے لوگوں نے جانا، جو کہ اس سے پہلے بہت کم لوگ ہی جانتے تھے۔ دوستو، تاریخ کے اندر بامسی بیرک 2 تلواروں سے لڑنے کے لیے مشہور تھے، اور یہ ان کی سب سے الگ تھلگ خوبی تھی۔ اس سیریز کے بعد بہت